دوستو سلام اور آداب، آپ کی خدمت میں ندیم آپ کا دوست حاضر ہے۔ آج میرے پاس دو بڑی خبریں ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بری خبر ہے اور ایک بڑی خبر ہے۔ پہلے آپ کو میں بری خبر دے دوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بازاروں سے یا مارکیٹ سے تمام جان بچانے والی ادویات، یعنی اس کے اندر انسولین ہے، انہیلرز ہے، اور خاص کر دماغی امراض سے متعلق جتنی بھی ادویات ہیں، وہ سب کی سب مارکیٹ سے شارٹ ہے یا غائب ہو چکی ہیں۔ یعنی شدید بحران اس وقت ادویات کا پاکستان میں۔ آپ کو اس کا اندازہ اچھی طریقے سے ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے اندر جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ منمانی قیمت لیتے ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ 100 روپے کی اگر وہ دوائی ہے، اس میڈیسن کی قیمت وہ 4 گنا 5 گنا زیادہ لیتے ہیں وہ۔ اور یہ متاثرہ شخص ہوتا ہے، مریض یا مریض کا رشتہ دار جو ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ اس قیمت پہ وہ حاصل کرے، کیونکہ اپنی یا اپنے جاننے والے رشتہ دار کی اس کو جان بچانی ہوتی ہے، یا اسے وہ دوائی دینا اس قدر ضروری ہوتا ہے کہ وہ ناغہ نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ بری خبر ہے آپ کے لیے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پھر آنے والے دنوں میں گندم کا یا آٹے کا بحران پاکستان میں ہونے والا ہے۔ یہ دونوں خبریں جو ہے آپ کی پرسنل ذات سے جڑی ہوتی ہے، ہر شخص سے جڑی ہے، ہر گھر سے جڑی ہے یہ خبر۔ لیکن دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ایک جو خبر ہے وہ ادویات والی، میڈیسن والی، اس کے اندر آپ کسی پہ انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ امپورٹ کیا جاتا ہے اس کو بڑی بڑی فارماسیوٹیکلز کمپنیز یا امپورٹر حضرات جو ہے وہ اس کو امپورٹ کر کے درآمد کر کے وہ مارکیٹ میں دیا کرتے ہیں۔ اس میں تو ہم ڈیپینڈنٹ نہ بنا پاتے ہیں اس معیار کی دوائی، اور نہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیگر جو مسائل ہوتے ہیں، نہ کیمیکل ہمارے پاس ہوتا ہے، نہ وہ را مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس طرح کی دوائی بنا سکیں۔ دوسری جو خبر ہے گندم متعلق، اس کے اندر ہم خود پیداوار کرتے ہیں اس کی، یعنی پاکستان جو ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہے۔ آج بھی ہمارے حکمران اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہے اور زراعت میں ہم خود کفیل بھی ہیں، لیکن ہر سال گندم کے کٹائی کے موقع پہ بحران کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، بھلے وہ یوکرین سے کریں، کسی اور ملک سے کریں، کہیں سے یوگنڈا سے کریں، لیکن ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دو خبروں پہ میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا دوستو، آپ نے غور کیا کبھی اس بات پہ کہ یہ کچھ عرصے میں یہ ٹائم شیڈول ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایک مافیا ہے یہ جو کہ پیسے بنانے کی خاطر اس بحران کو وجود بخشتی ہے تاکہ وہ عوام سے 4 گنا 5 گنا 10 گنا زیادہ کما لے کم عرصے میں۔ مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے احباب اقتدار اور ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے پاس کیا ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک سکیں؟ کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ وہ ہر سال 2 سال 1.5 سال بعد یہ بحران نمودار ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں، مثال دے رہا ہوں میں، کہ 50 کلو جو ہے وہ چاول کی ضرورت ہے یا 50 کلو آٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہفتے میں کنورٹ کر لیں، اگر ہفتے والا اب سسٹم آپ کے گھر پہ ہے تو ہفتے پتا ہوتا ہے کتنے کلو چاہیے ہوتا ہے، کس دکان سے لینا ہوتا ہے آپ کو، یا مہینہ کر لیں تو آپ مہینے پتا ہوتا ہے کہ کتنے کلو آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ چونکہ آپ ایک گھر کے سربراہ کے طور پہ سوچتے ہیں تو آٹا، چاول، دوائی، یہ سب چیزیں آپ اسٹاک کر کے رکھتے ہیں۔ ایک معمولی ایک یونٹ کی بات کریں، گھر ایک یونٹ ہوتا ہے، 100 گھر مل کے ایک محلہ علاقہ بنتے ہیں، ایسی جو ہے ملک بھی بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی یونٹ جو ہے وہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے، اچھا سربراہ جو ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے مینیج کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے کس مقدار میں کون سی چیز گھر میں اسٹاک رکھنی ہے۔ تو کیا پاکستان جیسے ملک کا سربراہ، جس کے اندر وزیر اعظم بھی ہمارے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے
وزیر صحت بھی ہوتے ہیں، وزیر خوراک بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے مشیر بھی ہوا کرتے ہیں جو مشورے دیتے ہیں ان کو کہ بھائی ایسا کر لیں تو یہ نہیں ہوگا، ایسا کر لیں تو یہ نہیں ہوگا. پھر جا کے مشیر کے علاوہ وہ صوبائی سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، سیکرٹری الگ ہوتے ہیں، مشیر الگ ہوتے ہیں، وزیر الگ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے عہدے ہوتے ہیں. یہ سارے مل کر کے کیا آج تک انہوں نے کوئی ایسا پروگرام ترتیب نہیں دیا کہ جس سے ہمیں بحران سے پہلے اس کا حل نکال سکیں ہم؟ آخر کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ کیا پڑھے لکھے نوجوان کم ہے ہمارے پاس؟ آخر کمی کس بات کی ہے؟ افرادی قوت نہیں ہے آپ کے پاس. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی 60% تقریباً 60% آبادی جو ہے جوانوں میں مشتمل ہے. اور آپ یقین کریں میں یہ سنتا ہوں کہ پاکستان کے بہترین ڈاکٹر دنیا بھر کے اندر خدمات انجام دیتے ہیں. دنیا کے بہترین منصوبہ ساز معیشت دان جو ہے وہ خدمات انجام دیتے ہیں. تو آخر وہ سارے افراد، ہمارے ملک کے بچے، ہمارے ملک کے یہ سرمایہ، ان کو ہم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا بنیادی ڈیفیکٹ ہے ہمارے اندر؟ کیا خرابی ہے بنیادی جس کی وجہ سے ہم یہ دن دیکھنا پڑتا ہے؟ ہر سال دیکھتے ہیں گندم کا بحران ہو گیا، چاول کا بحران ہو گیا، ادویات کا بحران ہو گیا. تو آخر کیوں ایسا ہے اب تک؟ تو یہ منصوبے بنانا، ان پہ عمل کرنا اور اس پہ ساری کارروائی کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ انکوائری کمیشن بٹھا دیا ہوگا ان حضرات نے جو ہمارے قرآن ہے کہ بھائی کمیشن بٹھا دیا جائے گا کہ دوائی کا بحران پاکستان میں کیوں ہوا ہے، میڈیسن کیوں بحران ہوا ہے، یا کمیشن بنا دیا گیا یا کمیٹی بنا دی جائے گی. تو میرے دوستوں یہ پہلی بار پاکستان میں کمیٹی نہیں بنی، ہم سب جانتے ہیں. عام آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی کمیٹی جو ہے بنانے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. اس کو عام زبان میں، اگر بازاری زبان میں آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹوپی دے دیا گیا ہمیں کہ بھائی ٹھیک کمیٹی بنا دی گئی ہے ہمیں اور کمیشن بنا دیا گیا ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ کبھی حل نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں حل ہو پاتا؟ یہ میرا سوال ہے آج. کیا کمات ہے اس کے اندر؟ کیا دشواریاں اس کے اندر ہے؟ کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ آپ یقین مانیں کہ دوائی یا میڈیسن کا مطلب اتنا گمبھیر ہوتا ہے کہ اس کو آپ برداشت نہیں کر پاتے. بلکہ ذہنی مریض جو دوائی دستیاب مارکیٹ میں نہیں ہے، یعنی کہ دماغی حالت کے متعلق یا ذہنی امراض سے متعلق جتنی دوائیاں ہیں وہ ساری مارکیٹ میں شارٹ ہے. اور جس کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ یقین مانے کہ وہ شخص جو اس کی ذمہ داری ہے دوائی لانے کی، وہ خود ڈپریشن میں چلا گیا ہوگا اس وقت، اور وہ خود ایک پاگل پن کا شکار ہو گیا ہوگا. اس میں ہمارے ڈاکٹر حضرات کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا کام میڈیسن لکھنا ہے. لیکن مارکیٹ دیکھنا، کتنی کھپت ہے مارکیٹ میں، اس کو پرووائڈ کرنا، اس کو ارینج کرنا، یہ سارا کام وزیر صحت صاحب کا ہوتا ہے، ان کے مشیروں کا ہوتا ہے، یا سیکرٹری حضرات کا ہوتا ہے. لیکن آخر یہ حضرات کیوں نہیں کر رہے کام؟ کمیشن آپ بنائیں گے بنا دے. کبھی آج تک اس ملک کے اندر پاکستان میں کوئی کمیشن یا کمیٹی کے رپورٹ کے اندر کسی کو بھی تعزیری یا تادیبی کارروائی ہوئی آج تک؟ آپ سب سے میرا سوال ہے کہ آپ سب بھائی کمنٹس کے اندر مجھے کہیں کہ کوئی، شاید میرے حافظے میں نہیں آ رہی یہ بات، یا میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہو، یا میری سوچ یا میری پرواز وہاں تک نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے بات. آپ مجھے آگاہ کریں کیا کسی کمیشن کی رپورٹ پہ یا کسی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر جو کمیٹی بنائی جاتی ہے، کسی رپورٹ کا پاکستان میں کوئی کارروائی ایسی ہوئی ہے کہ سزا دی گئی ہو کہ ہاں بھائی فلاں شخص اس کا ذمہ دار ہے، یا فلاں ادارہ اس کا ذمہ دار ہے، فلاں شخص ذمہ دار ہے، اس کو ہم بطور سزا یہ سزا تجویز کرتے ہیں؟ ایسا آپ کے علم میں کوئی ایسا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کیا مقصد ہے کمیٹی بنانے کا اور کمیشن بنانے کا؟ کیا ہے سر؟ ہر شخص جانتا ہے کہ میرے گھر میں کتنی ضرورت ہے، آٹے کی کتنی ضرورت ہے، دوائی کی کتنی ضرورت ہے، میں اس کا اسٹاک رکھتا ہوں، میں اس کو ایسے ہی ارینج کر کے چلتا ہوں. تو آپ لوگ، آپ حضرات اتنے اہم عہدوں پہ ہیں، آپ کے کاندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو پھر ہمیشہ کیوں چوک ہو جاتی ہے؟ آپ کی ٹیم کو نئی ٹیم بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ایک نئی ٹیم ہے اور ہم ناتجربہ کار لوگ ہیں، ہم اس لیے ہمیں دیر لگے سمجھنے. آپ لوگ بہت تجربہ کار ہیں. یعنی کہ بچہ جو پیدا ہو کر کے وہ اس ٹائم ادھیڑ عمر کی عمر میں نہیں گزار رہا ہے، اس نے بھی آپ کا نام سنا ہوا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے قرآن کون ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے. تو برائے مہربانی پاکستانی قوم پہ رحم کریں اور ذرا سا ان پہ توجہ دے دیں سر.
کیونکہ یہ لوگ باہر علاج کرانے نہیں جا سکتے. ان کا جینا مرنا یہی ہے. یہ کہیں لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں، سویڈن میں کہیں علاج کرانے نہیں جا سکتے. تو برائے مہربانی انتہائی انکساری کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ ان کا خیال کریں اور اپنی منصوبہ بندی کو اس طرح رکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان ان سب بحران کا شکار نہ ہونے پائے. آپ سب دوستوں کے ویڈیو اور بلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور لائک ضرور کیجیے گا میری بات اچھی لگے تو، اور آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہر طرح کی آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، یا اپنی دل کی بات آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جا کے کر سکتے ہیں. اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا دوست ندیم. سلام اور آداب.